بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 343 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف جر کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم حروف عاطفہ کی تکمیل کے بعد حروف جر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کا جو حرف جر ہے وہ با کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمِنْهَا حُرُوفُ الْجَرِّ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ كَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا مِنْهَا حُرُوفُ الْعَطْفِ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا عَطَفَ هَذَا عَلَيْهِ۔ اور حروف معانی کی قبیل سے حروف جر ہیں، یہ کلام سابق کے مضمون پر معطوف ہے۔ گویا مصنف نے اولاً یوں کہا کہ حروف معانی کے قبیل سے حروف عطف ہیں، پھر ان سے فارغ ہو کر ان حروف جر کو ان حروف عطف پر معطوف کیا۔ فالباء للإلصاق فما دخل عليه الباء هو الملصق به، هذا هو أصلها في اللغة والبواقي مجاز فيها۔ پس با الصاق کے لیے ہے، یعنی جس پر با داخل ہوگا وہ ملصق به ہوگا۔ لغوی اعتبار سے الصاق ہی با کی اصل ہے، اور باقی تمام معانی اس کے جو ہیں وہ مجازی معنی ہیں، تو باقی تمام اس کے مجازی معنی ہیں۔ وَتَصْحَبُ الْأَثْمَانَ حَتَّى لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِكُرٍّ مِّنْ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ يَكُونُ الْكُرُّ ثَمَنًا فَيَصِحُّ الْاِسْتِبْدَالُ بِهِ۔ تو حرف با اسمان پر، ثمن کی جمع اسمان پر داخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کہا اشتریت من کا هذا العبد بکر من حنطۃ جیدۃ، تو کر ثمن ہوگا اور اس سے استبدال وہ درست ہوگا۔ لأنه لما كان مدخول الباء هو الثمن كان العبد مبيعا وكر الحنطة ثمنا، فيكون البيع حالا ويصح استبدال كر الحنطة بكر الشعير قبل القبض، إذ يجوز الاستبدال في الثمن قبل القبض ولو كان مبيعا لم يجوز ذلك۔ کیونکہ جب با کا مدخول ثمن ہوگا تو غلام مبیع اور گندم کا کر ثمن ہوگا، لہذا بے حال ہو جائے گی، اور گندم کے ایک کر کو جو کہ ایک کر کے بدلے قبضہ کرنے سے پہلے بدلنا درست ہوگا، کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں استبدال وہ جائز ہے، اور اگر کر مبیع ہوتا تو یہ استبدال جائز نہ ہوتا۔ بخلاف ما اذا اضاف العقد الى الكر بان قال اشتريت منك كرا من حنطة بهذا العبد، حيث يكون هذا العقد عقد السلم إذ العبد مشار إليه موجود فيسلمه في المجلس والكر غير معين فيكون مبيعا غير معين، فلا بد فيه أن توجد شرائط السلم حتى يصح، فلا يجوز استبداله إذ لا يجوز الاستبدال في المسلم فيه۔ اس کے برخلاف جب متکلم عقد کو کر کی طرف منسوب کرے، بہین طور پر کہ اشتریت من کا کرم من حنطوتی بهذا العبد کہے، تو یہ عقد سلم ہوگا، اس لیے کہ غلام مشار الیہ موجود ہے، پس مشتری وہ غلام بائع کو اسی مجلس میں سپرد کر دے، اور کر غیر معین ہے، لہذا گندم کا کر مبیع غیر معین ہو جائے گا، پس اس میں سلم کی تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوگا تاکہ سلم درست ہو سکے، اور کر کا استبدال ناجائز ہوگا کیونکہ مسلم فی میں استبدال وہ جائز نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔
آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک حروف مبانی ہیں، دوسرے حروف معانی ہیں۔ پھر حروف معانی کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ حروف عاملہ ہیں، حروف غیر عاملہ ہیں۔ تو اب تک جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ حروف معانی غیر عاملہ یعنی حروف عطف کا بیان تھا، اور اب آج سے یہاں سے حروف معانی عاملہ یعنی حروف جر کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ پس متن کی یہ عبارت کہ منہا حروف الجر یہ سابقہ کلام کے مضمون پر معطوف ہے۔ گویا پہلے کہا گیا تھا کہ منہا حروف العطف، اور اس سے فراغت کے بعد اسی پر عطف کرتے ہوئے اب کہا کہ منہا حروف الجر۔ حروف جر کو حروف جر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جر کے معنی کھینچنے کے ہیں، اور یہ حروف بھی فعل کے معانی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دیتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حروف جر میں سے ایک حرف با ہے، اور با کس لیے آتا ہے تو کہا کہ یہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق خواہ حقیقتاً ہو جیسے بہی داؤ، خواہ مجازن ہو جیسے مررت بزید۔ الصاق کہتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ متعلق اور متصل ہونا، تو برحال کلمہ با جس پر داخل ہوگا وہ ملصق بہی ہوگا یعنی جس کے ساتھ اتصال ہوگا، اور طرف آخر جو ہے وہ ملصق ہوگا یعنی جس کا اتصال ہوا ہوگا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ الصاق کلمہ با کے حقیقی اور لغوی معنی ہیں، اور اس کے علاوہ جس قدر معانی ہیں وہ سب مجازی ہیں۔ مثال کے طور پر با استعانت کے لیے بھی آتی ہے، با ظرفیت کے لیے بھی ہوتی ہے، تعلیل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح با کا جو آنا ہے وہ مقارنت کے لیے بھی ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، تعدیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، مقابلے کے لیے بھی ہوتا ہے، زیادت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف معنی با کے آتے ہیں، لیکن وہ جتنے معنی بھی ہیں الصاق سے ہٹ کر وہ سارے کے سارے اس کے مجازی معنی ہیں۔ اس کا جو اصل حقیقتاً اس کا جو معنی ہے حقیقی اور لغوی معنی ہے وہ با کا الصاق کے لیے ہونا ہی اس کا حقیقی اور لغوی معنی ہے۔ بس مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کلمہ با ثمن پر داخل ہوتا ہے، لیکن جو با ثمن پر داخل ہوتا ہے وہ با مقابلہ کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ مقابلہ کے ساتھ الصاق کے معنی بھی متحقق ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ مقابلہ بھی الصاق ہی کی طرف راجع ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے کہا اشتریت من کا حاضل عبد بکر من حنطۃ جیدۃ، کہ میں نے تجھ سے ایک کر عمدہ گندم کے بدلے اس غلام کو خریدا، تو گندم کا ایک کر ثمن اور غلام مبیع ہوگا، کیونکہ اس مثال میں کر با کا مدخول ہے، اور کر کی وضاحت پہلے سمجھ لیں۔ کر کیا ہوتا ہے؟ کر اصل میں ایک کر یہ 60 کفیز کا ہوتا ہے، اور ایک کفیز 8 مکوک کا ہوتا ہے، اور ایک مکوک 1.5 سا کا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ایک کفیز 12 سا کا ہوگا اور ایک کر 720 سا کا ہوگا، اور ایک سا موجودہ زمانے کے حساب سے دیکھیں تو 3 کلو 266 گرام کا ہوتا ہے۔ تو لہذا ایک مکوک 4 کلو 899 گرام کا ہوگا، اور ایک کفیز 39 کلو 192 گرام کا ہوگا، اور ایک کر جو ہے وہ 23 کونسٹل اور 51 کلو 520 گرام کا ہوگا۔ تو لہٰذا برل یہ کچھ کر کی وضاحت تھی، کیونکہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے۔ تو اس مثال میں جو خیر ہم نے پڑھی، اس میں کر با کا مدخول اور با کا مدخول ثمن ہوتا ہے، لہٰذا گندم کا ایک کر ثمن ہوگا، اور جب گندم کا ایک کر ثمن ہے تو طرف آخر یعنی غلام جو ہے وہ مبیع ہوگا، اور یہ بے حالی ہوگی یعنی بے سلم نہیں ہوگی۔ اور مشتری ایک کر گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر ایک کر جو کے ساتھ اس کا تبادلہ کر لے، یعنی ایک کر گندم کے عوض ایک کر جو لے لے، تو یہ تبادلہ درست ہے، کیونکہ اس مثال میں ایک کر گندم ثمن ہے، اور ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا تبادلہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایک کر گندم مبیع ہوتا تو قبضہ سے پہلے اس کا تبادلہ جائز نہ ہوتا، کیونکہ مبیع پر قبضہ کیے بغیر اس کا تبادلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر عقد کو گندم کی کر کی طرف منسوب کیا جاتا اور یوں کہا جاتا کہ اشتریت من کا کر من حنطۃ بہذا العبد،
کہ میں نے تجھ سے ایک اور گندم اس غلام کے بدلے میں خریدا، تو یہ عقد سلم ہوتا ہے، اور معجل کو معجل کے عوض چند شرطوں کے ساتھ فروخت کرنے کا نام سلم ہے۔ عقد سلم میں بے جو ہے وہ مسلم فیہ کہلاتی ہے، یعنی سمن رأس المال بائے مسلم الیہ اور مشتری رب السلم کہلاتا ہے۔ بس اس عقد میں غلام رأس المال ہے اور گندم کا ایک کر جو ہے وہ مسلم فی ہے، اور رأس المال یعنی غلام چونکہ مشار الیہ ہے اور موجود ہے، اور رأس المال کا مجلس عقد میں سپرد کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے رب السلم یعنی مشتری اس غلام کو مجلس ہی میں مسلم الیہ یعنی بائے کے حوالے کر دے، اور کر غیر معین ہے لہٰذا مبی یعنی مسلم فی جو ہے وہ غیر معین ہوگی، اور غیر معین ہونے کی وجہ سے مسلم علیہ کے ذمہ میں دین ہوگی۔ تو بہرحال جب اس عقد میں رأس المال اور مسلم فی دونوں موجود ہیں تو یہ عقد سلم ہوگا، اور اس کی صحیح کرنے کے لیے کتب فقہ میں مذکور تمام شرائط سلم کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اور گندم کا ایک کر چونکہ مسلم فی اور قبضہ کیے بغیر مسلم فی کا تبادلہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں ایک کر گندم کا تبادلہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حروف جر میں سے پہلے با کو بیان کیا گیا، تو با کس معنی کے لیے آتا ہے؟ حقیقی اور مجازی، کوئی 2-3 معنی لکھ لیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ با کس پر داخل ہوتا ہے یا اس کا مدخول کون ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں، مبی یا سمن، مثال سے وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔